نواں پارہ سورہ اعراف آیت نمبر 172 سے مضمون شروع ہو رہا ہے۔ یہ آیت اپنے مضمون کے اعتبار سے ہمیں ہمارا مستقبل اور ماضی یاد دلانے والی ہے۔ یہاں سے پارے کا 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور سورت کا 22واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں کل 9 رکوع ہیں، 9 آیتیں ہیں، اور 9 آیتوں میں ہر آیت ہم کو یاد دلاتی ہے کہ ہم نے کچھ وعدہ کیا ہے اور ہمیں پھر اس وعدے کے مطابق حساب دہی کے لیے پیش ہونا ہے۔ آج کی گفتگو کا عنوان یہی ہے۔ اس آیت کا اردو میں جو مشہور نام ہے یوم الست ہے۔ یوم الست کیوں کہتے ہیں کہ اس میں لفظ یوم بھی ہے، لفظ الست بھی ہے، تفصیل ابھی آ رہی ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد وادی نعمان میں، یعنی گویا جنت سے دنیا میں بھیجنے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ جنت میں پیش نہیں آیا ہے یہ واقعہ جو اب آگے آ رہا ہے۔ جنت کا پورا مرحلہ جو سوال جواب پیچھے گزر چکا ہے ہو چکا، دنیا میں بھیج دیا تو مقام عرفات میں ایک خاص مخصوص جگہ ہے، اس پہاڑی کو وادی نعمان بھی کہتے ہیں۔ اس کا نام جبل رحمت بھی ہے۔ جو حضرات حج میں گئے ہیں یا اور بھی سیاحت کیے ہیں کسی وجہ سے، انہوں نے دیکھا ہوگا اس مقام پر یہ واقعہ پیش آیا جو اس آیت میں درج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو جو آدم کی پشت سے نسلاً بعد نسلاً قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں، ان پوروں کو نکالا۔ مسند امام احمد کی روایت ہے کہ اللہ نے آدم کی پشت پہ اپنا دست اقدس پھیرا۔ اب اللہ کا دست اقدس کیسا ہے؟ اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ ایسی آیتیں جہاں جہاں قرآن کریم میں آئیں گی، پڈلی کا لفظ، کمر کا لفظ، چہرے کا لفظ، یدن کا لفظ، ان تمام جگہوں کو متشابہات میں کہا گیا ہے یہ اللہ کی شان کے مطابق ہے، بندہ تفصیل نہیں جانتا۔ اللہ کا چہرہ یعنی اللہ کی توجہ، اللہ کا ہاتھ اللہ کی قدرت، اللہ کی پڈلی، اس طریقے سے بہت سے الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے۔ تو پشت آدم کی اور اللہ نے اس پہ ہاتھ پھیرا، کیا شان ہے ابو البشر آدم کی۔ پہلی دفعہ ہاتھ پھیرا، دست اقدس پھیرا تو جو ذریت پیدا ہوئی، دوسری روایت کے مطابق وہ سب کے سب ابیض تھے، سفید تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سب کو میں نے جنت کے واسطے پیدا کیا ہے۔ دوبارہ ہاتھ پھیرا تو جو پیدا ہوئے ان تمام کی کیفیت میں لکھا ہے کہ وہ اسود تھے، کالے تھے۔ فرمایا کہ ان کو ہم نے جہنم کے واسطے پیدا کیا ہے۔ اسی رکوع میں وہ آیت بھی آئے گی کہ جہنم کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے اور جنت کے واسطے پیدا کیا ہے، تو وہ عمل کیسا کریں گے؟ دونوں کی پیدائش کیسے ہوئی؟ آدم کی صلب سے جو براہ راست پیدا ہونے والے ہیں وہ تو آدم کے ذریت سے نکلے، پھر ان سے جو پیدا ہونے والے ہیں وہ ان کے ذریعے سے نکلے۔ قیامت تک کے سارے انسان کو اللہ نے وہاں جمع کر دیا، اور جمع کرنے کے بعد ان سے سوال کیا۔ ظاہر یہ ہے کہ خالی روح ہوتی تو وہ کالے نہ ہوتے نہ گورے ہوتے، کیونکہ روح میں کالا گورا قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ روح کے ساتھ جسامت بھی تھی، جسم بھی تھا۔ یہ اور بات ہے کہ روایت میں ہے چونٹی کی طرح اللہ نے جمع کیا ہے، اس جسیم انسان کو چونٹی کی شکل دیا۔ جب تو گنجائش تھی کلام کی، لیکن آج تو چھوٹی چیز کو بڑی کرنا اور بڑی کو چھوٹی کرنا بہت آسان ہے۔ سارے انسانوں کو پیدا کر دیا اللہ نے،
اور ان سے پوچھا یہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ لستو بربکم، کے معنی کیا، اور لستو نہیں ہوں، بربکم تمہارا رب؟ تمام نے بیک زبان کہا بلا، ہاں کیوں نہیں۔ یعنی ان میں دو جو طبقے تھے سفید اور کالے، ایک کا جواب ہے نہیں، پوروں نے مجموعی طور پر کہا تھا بلا، ہاں کیوں نہیں، شہیدنا ہم نے اس پر گواہی دی۔ یہ واقعے کا نام ہے یوم الست۔ یہ واقعہ جنت سے نکلنے کے بعد، دنیا میں آنے کے بعد، مقام عرفات میں وادی نعمان میں پیش آیا۔ تمام ذریت کو اللہ نے پیش کیا۔ اس پر کئی اشکال ہیں، ان اشکال کو پہلے نقل کرنے کے بجائے ہم ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ ترجمہ حل ہونے کے بعد اشکالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ترجمہ لفظی دیکھیے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اخذا کے معنی لیا، یعنی نکالا ان کے جسم سے، اخذ بمعنی ظہرا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور جب نکالا تیرے رب نے، من بنی آدم، آدم کی اولاد سے، بنی آدم مانے آدم کے بیٹوں سے، بیٹے سے بیٹا، بیٹے سے بیٹا، اس طرح سے ہم سب وہاں موجود، من بنی آدم، آدم کی اولاد سے، من ظہورہم، یعنی ان کی پشتوں سے، ظہور ظہر کی جمع ہے، ان کی پیٹھوں سے، ذریتہم، ان کی ذریت کو نکالا۔ ذریت اولاد کو کہا جاتا ہے۔ ذرع یزرع کے معنی مخلوق، پیدا کرنا۔ ذرعنا لجہنم، پیدا کیا ہم نے جہنم کے لیے، اسی رکوع میں لفظ آیا ہے۔ تو ان کی ذریت کو ان کی پشت سے اللہ نے نکالا۔ وَأَشْهَدَهُمْ، اور ان کو گواہ بنایا، یعنی ان سے اقرار لیا، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، انہی کے خلاف، یعنی ان کو اقرار کروایا کہ تمہارا میں رب ہوں کہ نہیں ہوں۔ لستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں کیوں نہیں، شہیدنا، ہم نے گواہی دیا، اقرار کیا۔ اس گواہی کا فائدہ قرآن خود بیان کرتا ہے، ان تقولوا یوم القیامت، یہ کہ تم کہو قیامت کے دن، انا کنا عن ھذا غافلین، بے شک ہم تو اس سے غافل تھے۔ کون رب ہے، کون ہمارا خالق ہے، کون ہمارا رازق ہے، کس نے ہم کو پیدا کیا، ہم تو اس سے غافل تھے۔ تم قیامت میں یہ کہہ سکتے تھے، اس لیے دنیا میں ہمارے سامنے تم اقرار کر چکے ہو، اب تمہیں مکرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ دوسرا مرحلہ، او تقولوا، یا تم یوں کہنے لگو، انما اشرک آباؤنا من قبل، اس کے سوا کچھ نہیں کہ اس سے پہلے ہمارے آبا و اجداد نے شرک کیا تھا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً، اور ہم تھے چھوٹی مخلوق، من بعدہم، ان کے بعد پیدا ہوئے۔ اور ہوتا یہ ہے جیسا بڑے لوگ کرتے ہیں چھوٹے ویسا نقل کر لیتے ہیں، تو ان کا دیکھی دیکھی ہم نے بھی کیا، تو اصل مجرم تو وہ لوگ ہیں، تو ان کی سزاؤں پر اور ان کی غلطیوں پر کیا ہم کو ہلاک کر دیں گے؟ افتہلکنا بما فعل المبتلون، جو مبتل اور باطل لوگوں نے کیا ہے عمل، کیا ان کے عمل کی پاداش میں ہم کو ہلاک کر دیں گے؟ تم قیامت میں یہ بھی نہ کہہ سکو۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور ایسے ہی ہم کھول کر بیان کرتے ہیں نشانیاں اور آیتیں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور شاید کہ وہ لوگ رجوع ہو جائیں، لوٹ کر آ جائیں حق کی طرف۔ ترجمہ یہ لفظی ہے۔ اس میں پہلا اشکال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا اظہار فرما کر ساری مخلوق کو پیدا کر دیا، اور ان کے اندر جسم کے ساتھ رنگ کا بھی اظہار فرما دیا، ان سے اقرار بھی لے لیا، اور اس اقرار کی وجہ سے کچھ لوگ جنت والے بن گئے، کچھ لوگ جہنم والے بن گئے۔ اب وہ کیا عمل کریں گے، کیسا گزاریں گے؟ بہرحال جنت والے جنت میں جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں جائیں گے، ان کے عمل کا فائدہ۔ دوسرا اشکال یہ ہوتا ہے کہ وہ وعدہ تو ہمیں یاد نہیں ہے، اب اس وعدے کا اثر کیا ہوگا، اس وعدے کا فائدہ کیا ہوگا؟ پیدا ہوئے،
نسلن بعد نسلن ترتیب وار ہم آئے، ہمیں تو کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ اس یاد نہ ہونے سے اس معاہدے کا کوئی اثر نہیں ہوگا، ایک فعل عبث ہو گیا۔ یہ دو اشکال ہوتے ہیں اس کے اوپر، ان دونوں اشکالوں کے جواب دے دیے گئے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ نمبر ایک یہ کہ اللہ تعالی نے اس آیت کو پیش کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے جب سنایا تو صحابہ نے ایسا ہی اشکال کیا۔ ایک راوی کہتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا یہی سوال کرتے ہوئے تو انہوں نے کہا میں نبی کی محفل میں تھا، جو کچھ سنا ہے نقل کر دیتا ہوں۔ ابن عباس کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے پیدا کرنے کے بعد اپنے علم سے بتا دیا ہے کہ یہ جہنم میں جانے والے ہیں اور یہ جنتی ہیں، لیکن بندے کو یہ خبر نہیں ہے کہ اس کا نام کس چیز میں لکھا ہوا ہے۔ لہذا اپنے خوف اور اپنے شوق سے اچھی امید رکھتے ہوئے وہی کام کرے جسے کرنے کا اللہ نے حکم دے دیا ہے۔ جب اس کو نہیں معلوم کہ میرے بارے میں کیا لکھا ہے تو لکھے ہوئے پر بھروسہ کرنا عبث ہے۔ ہاں یہ معلوم ہے کہ حکم کیا دیا ہے اللہ نے، لہذا وہ کرنے کا ہمیں بتا دیا گیا۔ تو نمبر ایک فائدہ یہ ہوا کہ امید اچھی رکھو۔ کفار قریش نے جب مکے میں اپنے آپ کو ہتھیار ڈال دیا تھا تو حضور نے پوچھا تھا مکے والوں تو نے بہت ظلم کیا تھا، اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تمہیں من سے کیا امید ہے؟ تو مکے والوں نے کہا تھا ہمیں آپ سے، چونکہ آپ کریم ہیں، کرم کی ہی امید ہے۔ آپ نے کہا جب کرم کی ہی امید ہے تو جاؤ سب کو معاف کر۔ ایسے ہی حکم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندہ اچھا گمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اچھا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ ہمیں اچھا گمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام اچھا ہی لکھا ہوگا، تبھی تو امت محمدیہ میں پیدا کر دیا، کلمہ طیبہ نصیب کر دیا، قرآن پر ایمان کی توفیق دے دیا، فکر آخرت دلوں میں ڈال دیا، قرآن پڑھنے کی توفیق مل گئی، اچھے ماں باپ مل گئے، اچھی صحبت مل گئی، ورنہ نہ جانے ہم کہاں ہوتے۔ تو جب اتنے کرم فرمایا اور پھر بجائے انسان کے اگر حیوان بنا دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ تو جس اللہ نے اتنا کرم کیا ہے اس سے نا امیدی کا کوئی موقع نہیں ہے، ہمیں امید رکھنا چاہیے۔ یہ ایک سوال کا جواب ہوا۔ دوسرا یہ کہ اس وعدے سے جبکہ ہمیں یاد نہیں ہے کیا فائدہ ہوگا؟ بڑی پیاری تفسیر لکھا ہے، کاش کہ آپ اس آیت کی تفسیر مفتی شفیع صاحب کو پڑھ لیتے، مفتی اعظم پاکستان، معارف القرآن پڑھ لیتے۔ اور بہت سے لوگ پڑھتے بھی ہیں مگر پڑھتے جاتے ہیں اور پیچھے بھولتا جاتا ہے، جوڑ نہیں پاتے۔ تفصیل بہت، میں اس کو بہت خلاصے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت لگتے ہیں کہ بہت سی چیز ایسی ہوتی ہیں جس کا فائدہ اور جس کا نتیجہ اور جس کا ثمرہ بتدریج دھیرے دھیرے تاثیر کی شکل میں ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا، تاثیر کی شکل میں۔ اب اس کی مثال دے دوں میں، تاثیر کی شکل میں فائدہ ہوتا ہے لیکن بظاہر نظر نہیں آتا فائدہ۔ خود اس دنیا میں جب آپ تشریف لائے تھے، آپ کے داہنے کان میں اذان کہی گئی تھی اور بائیں کان میں اقامت کہی گئی تھی، اب یاد ہے آپ کو؟ کون کھڑا ہو کے ہاتھ اٹھائے گا کہ ہمیں یاد ہے؟ اتنے بڑے مجمع میں تقریباً ہر ایک کے داہنے کان میں اذان ہوئی اور بائیں کان میں اقامت ہوئی، لیکن اب کسی کو یاد ہے؟ اس یاد نہ ہونے سے کوئی انکار کرے گا کہ نہیں اذان نہیں ہوئی تھی میرے کان میں؟ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ دنیا میں آیا تو اس کے قلب کی تختی بالکل صاف تھی، سب سے پہلا اس پر جو جملہ لکھا جائے گا وہ اللہ کے الہ واحد ہونے کی شہادت دیتے ہوئے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے لکھا جائے گا، تاکہ یہ بندہ دین کا داعی بنے اور اس کے دل پر نقش ہو جائے۔ یاد نہیں ہے لیکن تاثیر چلی جاتی ہے۔
ایسے ہی اقامت بائیں کان میں اس کی بھی تاثیر چلی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ گیا گزرا بھی مسلمان ہے، شرابی ہے، غلط کاموں میں لگا ہوا ہے، اس سے کہا دو او کافر تو مسلمان نہیں ہے، نکل گیا اسلام سے، تو سہم جائے گا تھوڑی دیر کے واسطے وہ، یعنی وہ اپنا تعلق اسلام سے ہی باقی رکھنا چاہتا ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس بندے میں فطرتاً اللہ کی محبت کیوں آئی؟ یہ اور بات ہے کہ اس محبت کا وہ اظہار غلط طریقے سے، غلط صحبت کی وجہ سے کر رہا ہے. کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے تو کیا محبت کے بغیر کرتا ہے؟ راستہ غلط مل گیا، صحبت غلط مل گئی، دائی ہادی صحیح نہیں ملے، ورنہ دل کی عقیدت سے وہ اللہ کو پوجا کر رہا ہے، اللہ کی پرستش کر رہا ہے. تو ہر دل میں جو محبت ہے بندے کے، وہ خالقیت کی اسی اعترافی کیفیت کا اثر ہے. آج کوئی دنیا میں انسان نہیں ہے جو یہ کہہ دے، سوائے ان چند دہریوں کے جن کی تختیاں مسخ ہو چکی ہیں. ہر ایک کے دل میں اللہ کی محبت ہے. اسی واسطے اللہ نے اسی محبت کا واسطہ دے کر کہا، پیچھے آیت گزر چکی ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بنو، اللہ کے تم محب ہو، تم اللہ کے چاہنے والے تو ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارا اللہ چاہنے والا بن جائے اور تم اللہ کے محبوب بن جاؤ، تو میرے محبوب کی نقل کر لو. یہ کیوں کہا؟ کیونکہ ہر بندہ اللہ کا محبوب ہونا چاہتا ہے. کون نہیں چاہتا ہے میں اللہ کا محبوب بنوں؟ اسی محبت کا واسطہ دیا اللہ نے. تو بعض تاثیر مخفی اور دھیرے دھیرے بتدریج جاری ہوتی ہیں. تو یوم الست کا یہ واقعہ جو آیا ہے، اس کی وجہ سے آدمی کے دل میں اللہ کی محبت ہے. کان میں جو اذان اور اقامت ہوئی ہے، اس کا اثر یہ ہے کہ ہمیں اللہ و رسول سے بے پناہ محبت ہے. ہم کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں یاد ہے سب ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، یہ اللہ نے یاد دلایا ہے. تمہیں یاد نہیں ہے، ہم تمہیں یاد دلاتے ہیں. کبھی کبھی چھوٹے بچے کو ماں باپ یاد دلاتے ہیں، بیٹا تم چھوٹے تھے تو ایسا ہوا تھا، یاد ہے نا؟ ہاں تھوڑا تھوڑا یاد ہے. تو گزری ہوئی باتیں تھوڑا تھوڑا اسے یاد ہیں، باپ پوری طرح یاد دلاتا ہے. اذان و اقامت کا بھی یہی حال ہے، یوم الست کا بھی یہی حال ہے. اس کی تاثیر مخفی ہوتی ہے، آہستہ 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 دل و دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے. اللہ نے اس وعدے کو کیا لیا، اس وعدے سے فائدہ ہمیں ہو رہا ہے. کائنات میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں وہ وعدہ بھی یاد ہے، اذان کا نہیں، یوم الست کا یاد ہے. ذنون مصری کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے تھے مجھے یہ بھی یاد ہے میرے دائیں کون تھا، میرے بائیں کون تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ اگر کسی مخصوص بندے کو قوت حافظہ بے پناہ دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ایسے ہی موقع پر حضرت آدم کی اولاد میں سے حضرت داؤد کو جب دیکھا، حضرت آدم نے تو کہا یہ کون ہے؟ کہا تمہارا بیٹا تو ہے. یہ کہا اس کی پیشانی بہت چمک رہی ہے، اس کی پیشانی بہت چمک رہی ہے. تو اللہ تعالی کی طرف سے کسی پر عنایت خصوصی ہو جاتی ہے. تو یوم الست کا مفہوم یہ ہے کہ ہم سب نے وعدہ کیا ہے. اس وعدے کا سب سے اہم جز یہ ہے کہ ہم اللہ کو رب تسلیم کریں. اس ربوبیت پر اللہ نے وعدہ لیا ہے. اور یہ نہ کہو کہ باپ دادا شرک کرتے تھے، ان کو دیکھ کر ہم بھی شرک کرنے میں مجبور ہو گئے. تم اپنی فطرت کے لحاظ سے اس پر قائم رہو، اور اگر کسی کو خراب نہ کیا جائے، جیسا پیدا ہوا ویسا ہی پلنے کا بڑھنے کا موقع مل جائے تو کوئی خراب نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر. کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال. ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسلام پر. اب یہودی کے ہاں ہے تو یہودی بن جاتا، مجوسی کے ہاں ہے تو مجاس بن جاتا، جو جیسا ہے ڈھال لیتا. مسلمان کے ہاں ہوتا ہے تو پہلے دن سے کان میں اذان ڈال کر اسلام میں راغب کرتا ہے، اس کا صحیح نام رکھتا ہے. کہتے ہیں نام رکھے تو کیا ہوا؟ ہوتا. اسی رکوع میں بحث آ رہی ہے، اسی رکوع میں آج ہی انشاءاللہ یہ بحث آ رہی ہے کہ نام سے کیا ہوتا ہے. ہاں نام سے ہوتا ہے،
نام صحیح رہے تو کیا ہوتا، نام غلط رہے تو کیا ہوتا ہے؟ غلط نام سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو فطرت اسلام پر بھیجا۔ اب کلمہ پڑھا کر، اذان سنا کر، اس کی صحیح نام رکھ کر، اس کا عقیقہ کر کے، اور اس کی طرف سے ایک بکرا اگر لڑکی ہے اور 2 بکرا اگر لڑکا ہے ذبح کر کے اس کے جان مال کا صدقہ دیا جاتا ہے۔ یہ ہے لانا اس کو راستے پر، اس ترتیب سے بندے کو لایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا ہے یہاں پر کہ تمہیں اگر یاد نہ ہو تو میری یہ آیتیں ہیں جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس سے تم اپنی یاد تازہ کر لینا۔ اور ایک مثال دیتا ہوں میں، مخفی تاثیر۔ میں نے مثال دیا نا آپ کو ابھی اذان کی، اقامت کی۔ ایک اور مثال جس کو آج بھی سمجھ سکتے ہیں آپ، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اس کے دل کا زنگ نکل جاتا ہے۔ قرآن کریم کو آپ تلاوت کرتے ہوئے نہیں سمجھتے ہیں کیا لکھا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم، لیکن اس تلاوت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل سے زنگ صاف ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، آنکھوں سے کچھ پگھر کے نکل جاتا ہے، حالانکہ آپ سمجھتے کچھ نہیں سمجھتے۔ بعض تو اٹک اٹک کے پڑھتے، حروف صحیح نہیں پڑھ سکتے، لیکن تاثیر یہ ہے اس کی۔ ہاں اگر سمجھ کے پڑھتا ہے اور خوف اور شوق میں پڑھتا ہے، روتے ہوئے پڑھتا ہے، تب تو فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے وہ۔ الماہر بالقرآن مع سفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کریم کا ماہر ہوتا ہے وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ مت سمجھو آخرت میں رہتا ہے، یہاں بھی رہتا ہے۔ فرشتے اس کی جھرمٹ میں آ جاتے ہیں، سکینے کا نزول ہو جاتا ہے، بیشتر مواقع ملیں گے آپ کو۔ تو اگر قرآن کریم کو ہم بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں تو تاثیر کیسے ہو رہی ہے؟ مخفی تاثیر۔ مخفی تاثیر کا مطلب یہ ہے کہ ان لفظوں میں جو قوت ہے اس سے ہماری ورحالنگ ہو رہی ہے، صفائی چل رہی ہے۔ تو بسا اوقات یاد نہیں ہوتا لیکن تاثیر مخفی جاری رہتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 وجہوں سے ہم نے یہ اظہار فرمایا قرآن کریم میں۔ نمبر 1، تم یہ کہہ نہ سکو قیامت میں کہ ہم تو اس سے غافل تھے، اب تم غافل ہونے کا بہانہ نہیں کر سکتے ہو۔ نمبر 2، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے آبا و اجداد مشرک تھے، انہی کے روش پر ہم چلتے رہے، کیونکہ تم کو ہم نے پیدا کیا اسلام پر۔ ان کے گناہوں کی پیدائش میں تم کو نہیں مارا جاتا ہے، تم کو اختیار دیا گیا تھا۔ ہم اس طرح سے آیتوں کو مفصل بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ رجوع کر لیں، یعنی شرک سے نکل کر توحید کی طرف آ جائیں۔ اگر کوئی آدمی ہٹ دھرمی کرتا ہے، شرک سے نہیں نکلتا، خواہشات کی اتباع کرتا، حق کی اتباع نہیں کرتا، تو کیا ہوتا؟ اس کی ایک مثال دیا ہے، اور اللہ کے نبی سے حکم دے کر فرمایا اللہ نے، آپ ان کے سامنے اس واقعے کو بیان کر دو تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ وَاتْلُ امر ہے، وَاتْلُ تلاوت کر دو، یعنی پڑھ کے سنا دو۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، علیہم ان پر یعنی کفار قریش پر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش پر پڑھ کر سنا دو پورا واقعہ، وہ واقعہ الذی آتیناہ، اس آدمی کا واقعہ جس کو ہم نے دیا تھا ہماری آیتیں۔ اس سے مراد کون ہے؟ بہت سی روایتیں ہیں، 2 روایتیں زیادہ صحیح ہیں۔ ایک تو یہ ہے بلعام بن باعورہ، عبرتناک واقعہ ہے، بہت عبرتناک واقعہ ہے، خصوصاً ان کے لیے جو اپنے ایمان و عمل پر غرہ رکھتے ہیں، جو اپنے نیکیوں پر غرور کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم مقتدا اور پیشوا ہیں، ہمارے واسطے کوئی اندیشہ نہیں ہے، ایسوں کے واسطے اتنا عبرتناک واقعہ شاید کہیں اور نہ ملے۔ ملک شام میں کنعان ایک حصہ ہے، وہی کنعان جہاں یوسف تھے، جہاں یعقوب تھے، یعقوب کے واقعے میں بات پھر آئے گی۔ اسی مقام پر ایک شخص تھا بلعام بن باعورہ، بعض روایت کے مطابق یہ بنی اسرائیل کا آدمی تھا، اس کو آیتیں دی گئی جو کہا گیا یہاں پر، اس سے مراد تورات کی آیتیں ہیں۔
الذی آتیناہ آیاتنا، ہم نے اس کو آیتیں دی یعنی آیتوں کا ماہر بنایا۔ ایک روایت کے مطابق بنی اسرائیل کا آدمی تھا، اور ایک کے مطابق یہ آدمی اور پرانا ہے لیکن نام ہے بلعم بن باعورا، یہ مستجاب الدعوات تھا، اس کو اسم اعظم یاد تھا، اللہ کا سب سے بڑا نام لے کر جو دعا کرتا مستجاب ہوتی تھی، جو چاہا مانگ لیا۔ یہ اللہ کا کتنا پہنچا ہوا آیتوں کے ساتھ مربوط بندہ تھا کہ آیتوں سے واقف تھا، مستجاب الدعوات تھا، اسم اعظم جانتا تھا۔ اس کے واقعے کو اللہ نے کفار قریش کے سامنے نبی کو پیش کرنے کا حکم دیا تاکہ مکے والے سنبھل جائیں۔ اس شخص کا کیا حال تھا؟ الذی آتیناہ آیاتنا، جس کو ہم نے دیا تھا ہماری آیتیں، یعنی آیتیں اس کے دل میں تھیں، ماہر تھا آیتوں کا۔ قرآن کریم جس طرح سے آیتیں اپنے اندر رکھتا ہے، ایسے اس زمانے میں تورات میں آیتیں تھیں۔ سابقہ کتابوں کے ماہرین کو یہ کہا جاتا تھا، کہیں کہا گیا اورث الکتاب، کہیں کہا گیا الذی آتیناہ آیاتنا، اور کہیں کہا علمناہ، ہم نے سکھلایا اس کو۔ یہ سب طریقے دینے کے بتائے گئے ہیں۔ اس کا یہ حال تھا کہ خدا ترس تھا، یہ اللہ سے ڈرتا تھا، لیکن بندہ کب کس جگہ پھسل جائے اندازہ نہیں ہے۔ اسی واسطے کہتے ہیں کہ جب تک خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ جب بنی اسرائیل دریائے نیل سے پار ہو گئے، پیچھے گزر چکا ہے، دریائے نیل سے پار ہو گئے، مصر پر غلبہ ہو گیا، حضرت موسیٰ کو تورات مل گئی، تورات لے کر آ گئے اور کہا یہ جو آگے علاقہ ہے اس کو فتح کرنا ہے، قوم عمالقہ سے جنگ کرنا ہے، یہ بڑے جبار اور سرکش لوگ ہیں، ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن پوری قوم نے کہا تھا انت وربک فقاتلا، موسیٰ تمہارا رب جا کے لڑ لو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے کچھ لوگ جو ان کی اتباع میں تھے آگے بڑھتے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے، اور بنی اسرائیل کی یہ طاقت مسلم کیوں ہو گئی تھی کہ ابھی موسیٰ کی تمام جمعیت دریائے نیل سے پار ہوئی تھی اور فرعون غرق ہوا تھا، ہیبت چھا گئی تھی سب پر۔ یہ قوم جبار، قوم عمالقہ نے سوچا کہ اب موسیٰ سے لڑنے کی طاقت تو ہے نہیں، ان کے ساتھ تو یہ طاقت ہے کہ فرعون جیسا انسان غرق ہو گیا، اب مقابلہ کیسے ہو؟ وہ پوری قوم مل کے بلعم بن باعورا کے پاس حاضر ہو گئی، کہا آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ دعا کر دو کہ وہ ہم پر فتح نہ پا سکیں۔ بلعم نے کہا اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کے خلاف میری زبان کہاں چلنے والی ہے؟ قوم نے بہت اصرار کیا، انہوں نے انکار کیا، اصرار اور انکار بڑھتا چلا گیا۔ بالآخر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے مخفی طریقوں سے معلوم کر لوں کہ مجھے یہ عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی استخارہ کر لوں۔ استخارہ میں کیا آئی خبر کہ تمہیں ہرگز زبان نہیں کھولنا چاہیے، وقت کے پیغمبر ہیں وہ، یہ استخارے میں آ گئی بات۔ انہوں نے انکار کیا، پوری قوم نے کہا ٹھیک ہے ایک طریقہ اپنائیں گے، زبردست تحفہ بھیجا۔ دنیا میں ان کے پاس جو کچھ میسر تھا پوری قوم نے مل کر بہترین تحفہ، ہاں آج بھی بھیجتا ہے، کسی مسلمان کو خریدنا تو کیا کرتے لوگ؟ دنیا بھیج دیتے، دنیا بھیج دیا، بہترین قسم سے دنیا کو رنگین کر کے بھیج دیا۔ اس کی بیوی نے کہا اتنا بڑا تحفہ حیرت کرنا ممکن نہیں ہے، کر دو ان کی والی بھی، کیا ہوتا۔ بیوی نے زور ڈالا، اگر بیوی اچھی ہوتی تو، ہاں بیوی نے مال کی فریفتگی میں مشورہ دے دیا، اگر بیوی نیک ہوتی تو کہتی نہیں 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 پھینکو اس کو،
ایسا تحفہ ایسا ہدیہ جو تباہ کر دے آخرت کو، پھینکو نہیں. بیوی اسی لحاظ کی تھی. اس نے کہا ٹھیک ہے ان کی والی بھی کر دو، بیچارے بہت کوشش کر رہے ہیں، پوری قوم تمہارے سامنے ہے. انہوں نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ کے خلاف اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیا. حضرت موسیٰ کریم اللہ ہیں، صاحب تورات ہیں، اللہ کی خاطر لڑ رہے ہیں. کون نہیں جانتا تھا یہ زبان سے نکالتے، بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کرتے، لیکن زبان سے نکلتا الٹا، قوم عمالقہ کے خلاف بد دعا نکلتی. گویا زبان ان کے قبضے میں نہ رہ گئی. پوری قوم جو دائیں بائیں تیار تھی خوشخبری سننے کو، چیخ پڑی، ارے بلعام کیا کرتے ہو، ہمارے خلاف تم بد دعا کر رہے ہو. اس نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں، میری زبان میرے قبضے میں نہیں رہ گئی، میں تمہارے لیے بولتا ہوں میرے خلاف نکلتی ہے. اور اسی حال میں اس کی زبان لٹک گئی، سینے تک آ گئی. ایسا نہیں کہ صرف زبان سے اس نے کہہ دیا ہو، زبان واقعتاً اس کی باہر آ گئی، سینے تک لٹک کے آ گئی. اس حال میں اب وہ بد دعا کرتا ہے موسیٰ کے خلاف، اور الفاظ نکلتے ہیں اس کی قوم کے خلاف. نتیجہ وہی ہونا تھا جو ہوا. اس کا ہدیہ، اس کا تحفہ، بیوی کا غلط مشورہ، یہ سب چیزوں نے اسے ڈبا دیا. اب یہ بولتا ہے کہ دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی، خسرت دنیا والآخرہ. اس واقعے کو قرآن یہاں بیان کرتا ہے. دیکھو الفاظ، الذی آتیناہ آیاتنا، جس کو دیا تھا ہم نے ہماری آیتیں، فانسلخ منہا. فانسلخ منہا، فانسلخہ کا بدل اردو زبان میں نہیں ہے. فانسلخہ کا ترجمہ کرنے کے لیے اردو زبان میں کوئی ایک لفظ نہیں مل سکے گا آپ کو. میں سمجھاتا ہوں. فانسلخ منہا کے معنی، انسلاخ کے معنی آتے ہیں جیسے آدمی کپڑے میں ہے، کپڑے کو چھوڑ کر نکل جائے. سانپ اپنے کیچل سے باہر نکل جائے، کیچل چھوڑ دے، اس کو انسلخہ بولتے ہیں. اشہر حرم 4 مہینہ ہے، قرآن نے کہا ہے فانسلخ منہا. جب وہ مہینے گزر جائیں، یعنی ان دنوں کو چھوڑ کر مہینے پورے ہو جائیں، تو اپنے خول سے باہر آنا. ہمارے اردو زبان میں لوگ محاورہ بولتے ہیں، اس کے چہرے پر جو پڑی ہوئی نقاب تھی کھل گئی، بے نقاب ہو گیا. تو فانسلخ منہا کا ترجمہ یہ ہے کہ ان آیتوں سے اس نے اپنے آپ کو ایسا باہر کر لیا جیسے سانپ اپنے کیچل سے باہر نکل جاتا ہے. کبھی دیکھا سانپ کا کیچل آپ لوگوں نے؟ اوپر کا پورا کور چھوڑ کے نکل جاتا زر بول کے. فانسلخ منہا، جب نکل گیا ان آیتوں کو چھوڑ کر تو شیطان کو موقع مل گیا. فاتبعہ الشیطان، شیطان نے اس کا پیچھا کر لیا. معلوم کیا ہوا؟ جب تک آدمی علم کے تابع ہے، جب تک آدمی شریعت کے پابند میں ہے، شیطان کا بھی اثر نہیں ہوتا. شیطان کب آتا پیچھے؟ جب بندہ خود اللہ کی امان سے باہر نکل جائے. فاتبعہ الشیطان، شیطان نے اس کا پیچھا کر لیا. پیچھا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مختلف ذرائع سے اس کو سکون کی چیز دکھایا. یہ دنیا ہے، یہ دولت ہے، یہ عزت ہے، یہ ثروت ہے، فلاں ہے، سب چیز دکھا دیا. فکان من الغاوین، پس وہ ہو گیا گمراہوں میں سے. فکان من الغاوین، گمراہوں میں سے ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں اگر وہ بندہ دنیا کی حرص میں، خواہشات میں نہ آتا، ہم چاہتے تو ان آیتوں کے طفیل میں اس کا مقام بڑا اونچا ہوتا. قوم کا قائد تھا، قوم کی رہبری صحیح کرتا، تو قوم کے ہدایت کرنے کی وجہ سے اس کو ہر فرد کے برابر مل کے اکٹھا ثواب ملتا تھا. لیکن اس نے قوم کی ہدایت کے بجائے قوم کی خواہشوں میں آ گیا. وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، تو اس کو ہم بلند کر دیتے انہی آیتوں کے ذریعے سے. وَلَكِنَّهُ، لیکن اس کا حال یہ ہوا، اخلد الى الارض، مائل ہو گیا زمین کی طرف. اخلد، مائل ہو گیا زمین کی طرف. واتبع ہواہ، اور اتباع کیا اپنے ہوا و ہوس کی. واتبع ہواہ،
اپنے خواہشات کی اتباع کر لیا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال ہے مثال اس کتے کی. اللہ اکبر، مثال اس کتے کی. کَمَثَلِ الْكَلْبِ، مثالوں پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں. کہیں مثال قرآن کی کلب کے آئی شکل میں، کبھی مچھر کی شکل میں، کبھی مکھی کی شکل میں، تو کفار کہتے تھے عجیب قرآن ہے، اتنی حقیر چیزوں کا ذکر قرآن میں. ارے اللہ کے بندو، کسی کی حقارت ظاہر کرنا ہے تو اس کی تشبیہ حقیر سے نہ دیں گے تو کسے دیں گے؟ حقارت کا اظہار کیسے کیا جائے گا؟ تو اس کی مثال اللہ نے دیا ہے کمثل الکلب ان تحمل علیہ الحس، اگر اس پر کوئی چیز لا دو تب بھی زبان نکال کے ہانپتا ہے. او تترکہ یلحس، یا اس کو چھوڑ دو اس کے حال پر تب بھی زبان نکال کے ہانپتا ہے. اس پر بوجھ لا دو تب بھی زبان باہر، بوجھ نکال دو تب بھی زبان باہر. یہاں اشارہ کیا ہے ہماری سانس جو آتی اور جاتی ہے، تنفس جس کا نام ہے، ہمیں کوئی محنت کرنا پڑتا اس کے لیے؟ کچھ نہیں. دنیا میں ہر مخلوق کو محنت نہیں کرنا پڑتا، خود ہی اندر سے باہر، باہر سے اندر جاتی رہتی ہے بلا کسی توجہ کے مبذول کیے ہوئے. ہاں، پیاس لگی تو پانی پیتے ہیں آپ، بھوک لگی تو کھانا کھاتے ہیں آپ، لیکن سانس اتنی اہم ہے، لیکن اللہ نے آپ کی توجہ کے بغیر بھی اسے جاری کر رکھا ہے، آتی جائے جاتی جائے، آتی جائے جاتی جائے. لیکن کتا ایسا ہے جانور جس کو سانس طاقت سے لینا پڑتا ہے، زبان کو نکال کر اندر کی حدت کو باہر لانا پڑتا ہے. اللہ نے کتے کی مثال دیا ہے، لا دیا بوجھ تب بھی اس کے اوپر لدا ہوا ہے، اور اگر بوجھ نہیں ہے تب بھی لدا ہوا ہے. اس کتے کے بارے میں مجھے ایک حدیث اور یاد آئی، اور وہ حدیث اس واسطے یاد آئی کہ تشبیہ میں آیا وہاں پر بھی. اگر کوئی بندہ اللہ کے حکم پر چلنے کے بجائے اپنے خواہش کی اتباع کرتا ہے تو یہ عبداللہ عبد الرحمن کے بجائے عبد النفس بن جاتا ہے. اس کی مثال بھی کتے سے دیا گیا ہے. کہاں؟ 25واں پارہ سورہ جاثیہ آیت نمبر 23. لکھ لو، چیک کر لو گھر میں جا کے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واذلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ. اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے کہ جو اللہ کے سوا اپنے نفس کو اپنا معبود مان لیتا ہے، اسی کی خواہشوں پر چلتا ہے. آنکھ ہے کام نہیں کرتی، دل ہے کام نہیں کرتا، اس کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے. یہ بالکل اس کتے کی طرح ہو جاتا ہے کہ جب کتا باولا کسی کو کاٹ لیتا ہے، نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لو، باولا کتا جب کسی کو کاٹ لیتا ہے تو اس کے کاٹنے سے اس آدمی میں ایسا زہر سرایت کر جاتا ہے کہ وہ آدمی بھی اب کسی کتے کی طرح ہو جائے گا اگر کسی کو کاٹ لیا تو. سائنس ہے، یہاں جاؤ نارائن گڑا میں پوچھ کے آؤ. اس آدمی میں وہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، انہیں بولتا ہے تو کتے کی طرح بھونکتا ہے، اور کسی کو کاٹتا ہے تو اس کے دانتوں سے ویسا ہی زہر سرایت کر جاتا ہے. یہ مثال دی ہے اس آدمی کی جو اپنے نفس کی خواہشوں کو پورا کرتا ہے، خدا کا حکم پورا نہیں کرتا ہے. یہاں بھی دیکھو وہی مثال دیا اللہ نے. اس نے اپنی خواہشات پر عمل کیا اور آیتوں سے باہر نکل کے آ گیا. کتے کی مثال دیا اللہ نے. تو یہ آیت کو جوڑو اس آیت کے ساتھ، پھر حدیث ملا لو کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا نفس نفس نہیں ہے. ہمارا رب نفس نہیں ہے. ہم عبداللہ ہیں، عبد النفس نہیں ہیں. ہم عبد الزوجہ نہیں ہیں، عبد الدینار نہیں ہیں، عبد الدراہم نہیں ہیں. ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. اس کا حال یہ ہو گیا. اب زبان لٹک رہی ہے، کتے کی طرح ہو گیا. دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. اللہ نے اس قصے کو بیان کر کے چھوڑ نہیں دیا. آگے فرمایا دیکھو، ذالک مثل القوم، یہ مثال ہے اس قوم کی، الذین کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں. مراد کفار قریش.
جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں یہ ان کی مثال ہے. وہ آیتوں کا پابند ہو کر نکلا تو یہ انجام ہوا، اور تم آیتوں کی تکذیب پہلے دن سے کرتے ہو، تمہارا بھی انجام یہ ہونے والا ہے. فقصص القصص، فقصص القصص، پورے قصے کو اے نبی بیان کر دیجئے، لعلہم یتفکرون، شاید وہ تفکر کریں، شاید وہ سوچیں، شاید وہ دھیان دے دیں کہ آیتوں کا انکار اس کا یہ انجام ہوتا ہے. اس میں ہمیں سبق کیا کیا ملا؟ سبق کیا کیا ملا ہمیں؟ عبادت پر غرور نہیں آنا چاہیے جب تک خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے. کسی کے کہہ دینے سے شریعت نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے بیوی ہی ہو، باپ ہی ہو، کسی کے کہنے سے شریعت نہیں چھوڑنا چاہیے. شریعت پر چلنے والا ہی کامیاب ہوگا. اور نمبر 3 ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ دنیا کی حرص و حوث ہمیں اتنی نہیں ہونا چاہیے، ساری کائنات بھی ہم قبضے میں کر لیں، ہمیں چھوڑ کے جانا ہے. دنیا کی ہمیں طلب اتنا ہونا چاہیے جتنا ہمیں ضرورت ہے، کچھ کھانے کے لیے، کچھ پہننے کے لیے، کچھ رہنے کے لیے. ہم دنیا میں بسنے کے واسطے نہیں بھیجے گئے. یہ فیصلہ مان کے چلنا ہے. ہمیں کچھ غذاؤں کی ضرورت ہے، کچھ ستر پوشی کے لیے لباس کی ضرورت ہے، سر چھپانے کے لیے مکان کی ضرورت ہے. اس میں تزین نہیں، تفاخر نہیں، اس کے اندر غرور و مباحات نہیں. اس حد تک اللہ نے معاف کر رکھا ہے حلال طریقے سے. اس میں آدمی اگر محتاط نہ رہے گا، قناعت پسند نہ رہے گا، تو یہ حرص یہاں لے کے جاتی ہے اس کو، اس کی حرص کا انجام یہ ہوتا ہے. اور تیسری بات معلوم ہوئی، فاسق و فاجر لوگوں کا تحفہ قبول نہیں کرنا چاہیے. وہ تحفہ دے کے ایسا اثر نکالتے ہیں، تحفہ دے کے قریب کرتے ہیں، پھر آپ سے ایسے کام لینا چاہتے ہیں. لہذا فاسق و فاجروں کے پاس زیادہ نہیں جانا چاہیے.